بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام، نوکر، خادم اگر نمازی ہو تو اسے مارنا منع ہے۔ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع، مشکاۃ المصابیح، کتاب النکاح، باب ہے اخراجات اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے۔ 3372ویں حدیث کتاب میں ہے اور 25ویں باب میں ہے، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں: وفی المجتبى للدارقطنی ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ضرب المصلین۔ معزز خواتین و حضرات، اس حدیث کو تلاش کرنے میں مجھے اچھی خاصی مشقت اٹھانا پڑی، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ یہ حدیث میں نے سنن دارقطنی سے تلاش کر لی۔ سنن دارقطنی کتاب العیدین، باب التشدید فی ترک الصلاۃ وکفر من ترکها والنہی عن قتل فاعلها، 1156ویں حدیث ہے۔ یہ جو گنتی میں نے آپ کو بتائی یہ مختلف ہو سکتی ہے، اس لیے میں نے باقاعدہ کتاب اور باب کے بارے میں آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیا، تاکہ کسی کو بھی حدیث تلاش کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اب بظاہر اس حدیث پر اہل علم نے بڑی لمبی چوڑی بحث کی، اس کی سند پر بڑے سخت قسم کے اعتراضات کیے کہ اس کی سند میں موسیٰ بن عبیدہ ایک راوی ہیں جن پر سخت قسم کی جرح ہے، اور پھر حود بن عطیہ ایک راوی ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ منکر الروایہ ہے، اور پھر اسی حدیث کو معزز خواتین و حضرات امام ابن الجوزی نے العلل المتناہیہ میں ذکر کیا، دوسری جلد کے 812ویں صفحے پر۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا، اور حسن قرار دینے کی وجہ کیا ہے؟ اس سے پیچھے والی جو حدیث گزری ہے وہ اس کی تائید کر رہی ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نمازیوں کو مارنے سے منع فرمایا۔ تو سند کو ایک طرف رہنے دیا جائے، حدیث کا مفہوم اپنی جگہ بالکل درست ہے، اور درست کیوں ہے؟ اس لیے کہ پیچھے والی صحیح حدیث اس کی تائید کر رہی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمارا خادم، ہمارا نوکر اگر اللہ سے ڈرنے والا ہے، کام میں سستی کی وجہ سے ہم اس پر سختی کر سکتے ہیں، لیکن اس پر ہاتھ اٹھانا شرعی طور پر جائز اور درست نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔